اچھے مستقبل اور بہترین زندگی کے خواب کا انجام کتنا بھیانک ہو سکتا ہے نا، یہ سوال کوئی روشن دنوں کے خواب آنکھوں میں سجائے لاکھوں روپے دے کر غیر قانونی طور پر دیار غیر جانے والوں اور ان کے اہل خانہ سے پوچھے۔ یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں کہ جب خواب ہی نہیں امیدیں ٹوٹتی ہیں اور اس روشن خواب کی قیمت اپنے پیاروں کی جان سے دینی پڑتی ہے نا، تو وہ لمحہ بڑا کربناک ہوتا ہے۔ ایسی خوفناک اور دردناک کیفیت کا سامنا اسپین جانے والے افراد کو کرنا پڑا ہے جو مراکش میں کشتی ڈوبنے سے گہرے سمندر میں جان کی بازی ہار گئے۔ مراکش میں ہوئے کشتی حادثے کے تحقیقات کے لیے حکومت نے FIA کی ٹیم رباط بھیج دی ہے جو اس خوفناک حادثے میں بچ جانے والے پاکستانیوں سے معلومات حاصل کرے گی۔ آج وزارت خارجہ نے بچ جانے والے 21 پاکستانیوں کی فہرست بھی جاری کر دی ہے۔ مراکش میں ہونے والے اس خوفناک حادثے کی نظر ہو جانے والی 44 قیمتی جانوں میں سے 15 کا تعلق تقریباً بتایا جا رہا ہے کہ یہ گجرات کی تحصیل کھاریا سے ہے۔ انہی خاندانوں میں سے ایک کا دعویٰ یہ ہے کہ ایک کشتی ڈوبی نہیں ہے بلکہ افریقی ایجنٹس نے مسافروں کو بیچ سمندر میں لے جا کر خود مارا ہے۔ جاباق ہونے والے 2 بچوں کے ماموں ان کا کہنا ہے کہ مسلح انسانی سمگلرز نے پہلے تمام مسافروں کے ہاتھ پاؤں باندھے، پھر جو بھی صحت مند جسامت کا دکھائی دیا اسے مارنا شروع کر دیا، سر میں ہتھوڑے مارے، آنکھیں نکالیاں اور مر جانے پر سمندر میں پھینک دیا۔ مراکش کشتی حادثے میں بچ جانے والے علی کے مطابق ایجنٹس نے لوگوں کو ہتھوڑوں سے مارا۔ دوسری طرف تارکین وطن کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم واکنگ بارڈر کا کہنا ہے کہ کشتی میں سوار افراد نے 13 دن سمندر میں مشکل میں گزارے ہیں اور کوئی ان کی مدد کو نہیں آیا۔ اس کشتی پر سوار لوگوں پر جو بیتی اس کی ہیبت کا تو شاید تصور کرنا ہی ممکن نہیں ہے، لیکن غیر قانونی طور پر یورپ جانے کی کوشش میں سمندر میں ڈوب کر مر جانے کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ افسوس کے ساتھ، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ شاید یہ آخری بار بھی نہیں ہو، کیونکہ ماضی قریب میں ایسے کئی واقعات جس تیزی کے ساتھ ہمارے سامنے آئے ہیں یا آ رہے ہیں جو حکومتی اداروں کی ناکامی اور انسانی سمگلنگ کے نیٹ ورکس کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو ظاہر کرتے ہیں۔ حالیہ واقعے کی جو ابتدائی تحقیق ہوئی ہے اس میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ فیصل آباد ایئرپورٹ پر تعینات FIA کے 8 کہ کراچی اور لاہور ایئرپورٹ کے 6 اہلکاروں نے متاثرین کی ایئرپورٹ پر مبینہ کلیئرنس کی ہے، جن کے خلاف تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ مختلف اندازے لگائے جا رہے ہیں، ان کے مطابق ہر سال تقریباً 20,000 لوگ غیر قانونی طور پر پاکستان سے یورپ اور دوسرے ممالک جاتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے بلوچستان سے ایران اور ترکی کے ذریعے یونان اور اٹلی کا روٹ استعمال ہوتا ہے۔ اس روٹ سے غیر قانونی طور پر یورپ جانے کے آسان راستے کا خواب دیکھنے والے تارکین وطن میں سے کئی دوران سفر یا تو بارڈر سیکیورٹی فورسز کی گولیوں اور سخت موسم کا شکار ہو جاتے ہیں یا پھر سمندر کی لہریں ان کی کشتیوں کو الٹا کر ان کے خواب گہرائیوں میں غرق کر دیتی ہے، اور جو ان سب سے بچ جائیں تو غیر قانونی ایجنٹس پیسوں کے لین دین کے تنازع میں مار ڈالتے ہیں ان کو۔ واکنگ بارڈرز کے مطابق صرف گزشتہ سال یعنی 2024 میں بذریعہ کشتی اسپین پہنچنے کی کوشش میں 10,457 افراد جان سے گئے، یعنی روزانہ تقریباً 30 افراد۔ جب تک ناظرین اداروں میں موجود جرائم پیشہ افراد کے خلاف آپریشن کلین اپ نہیں ہوتا نا، ایسے واقعات کی روک تھام صرف اور صرف خواب ہی رہے گی۔ محمد احسن صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جو کہ موراکو میں کشتی حادثے کے دور جوان اپنی جانوں سے گئے ہیں، ان کے ماموں ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا سر۔ سب سے پہلے تو تعزیت ہماری طرف سے قبول کیجئے، یقیناً یہ غم کا لمحہ ہے آپ کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ غم سہنے کا حوصلہ دے۔ یہ بتائیے کہ یہ میتوں کے حوالے سے کیا پتہ چل سکا ہے اور سفارت خانے نے کچھ بتایا ہے آپ لوگوں کو؟ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، سما ٹی وی سب سے پہلے ہمارے پاس آئے، اور تمام میڈیا جتنے پاکستان کی تمام میڈیاز ہیں، الیکٹرانک میڈیاز ہیں، آپ سب نے ہماری آواز کو حکام تک پہنچایا، یہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سفارت خانے کے ساتھ جو ہمارا لاسٹ ہمارا رابطہ ہوا ہے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ جو ایک ڈیڈ باڈیز ہے ہماری جو عاقب کی ہے سفیان کی، انہوں نے اس کا پوسٹ مارٹم کر لیا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو 25-30 گھنٹے لگیں گے اس شہر سے، داخلہ شہر سے اس مین شہر یا کیپٹل میں جانے کے لیے جہاں سے ان کی ڈپارچر کا بندوبست کیا جائے گا۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ 3-4 دن میں وہ ڈیڈ باڈی جو ہے نا وہ تو آ جائے گی۔ لیکن ہمارے علاقے میں اور بھی لوگ ہیں، کافی لوگ ہیں، یعنی کہ اب اس گاؤں میں ہمارے ایک ہی چھت کے نیچے 2 ہمارے نوجوان بیٹے تھے
اور ایک ہی گھر میں ان دونوں کی جو ابھی ہمارے پیرنٹس، ہماری ساری فیملیز وہاں غم میں نہ ڈال ہیں. تو ہماری جو ہماری اس دکھ کی گھڑی میں اگر ہمارا کچھ آپ کر سکتے ہیں تو ہمارے دوسرے بیٹے کو بھی ہماری حکومت سے اپیل ہے کہ ان کو بھی سمندر سے ڈھونڈ کر ہمیں اس کی ڈیڈ باڈی پہنچائی جائے. صحیح. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ لوگ نکلے کب پاکستان سے اور منزل کہاں تھی، پہنچنا کہاں تھا ان کو؟ آپ لوگوں سے آخری رابطہ کب ہوا تھا؟ اور پھر جب یہ حادثہ ہو گیا، سانحہ ہو گیا، یہ کب پتہ چلا؟ جی یہ نکلے تھے اگست میں، 3-4 اگست تھی شاید، اس دن یہ نکلے تھے یہاں سے. بس یہی بات ہوئی تھی کہ یہ جائیں گے، سفر کریں گے، بائی ایئر کریں گے سفر. جہاز میں گئے تھے یہاں سے دبئی سے وایا یہ افریقہ کے یہ جو کنٹریز ہیں، موریٹانیہ، سینیگال، یہاں پہ چلے گئے تھے. تو بس وہاں سے پھر انہوں نے انتظار کیا، 5-4 ماہ انتظار کیا کسی بڑی شپ کا، کہ کوئی بڑا شپ آئے گا تو پھر اس میں بیٹھیں گے، تاکہ ہم چھوٹی کشتی میں نہیں بیٹھتے تھے. انہوں نے یہی کہا کہ ہم چھوٹی کشتی میں نہیں بیٹھیں گے. تو پھر وہ انتظار کر کے پھر انہوں نے یہ جو ایجنٹس ہیں انہوں نے کچھ بڑی شپ ہائر بھی کی تھی. لیکن یہ جو کالے ہیں افریقہ والے، انہوں نے اس بات کو کافی جو ہے نا اس بات کا یہ جو برا منایا، بلکہ انہوں نے یہ مرڈر جو کیے ہیں یہ اسی بات پر کیے ہیں کہ انہوں نے دوسری شپ کیوں ارینج کی تھی. تو انہوں نے ان جنڈو کے ساتھ ان کی جو دشمنی تھی اسی سلسلے میں انہوں نے ان کو ایگزیکٹلی یہی بات جو ہے وہ آئی، ایسی اطلاعات آئی سامنے کہ جو ایجنٹس تھے انہوں نے نوجوانوں کے اوپر تشدد بھی کیا، ہتھوڑوں سے مارا. آپ کے علاقے کے ایک نوجوان کی ایک ویڈیو آئی اس طرح کی، اس نے ویڈیو پیغام میں بتایا کہ ہتھوڑوں سے مارا گیا ہے. آپ کے علم میں ہے یا جس وقت آپ لوگوں کی بات ہوئی اپنے بچوں سے تو انہوں نے کچھ اس طرح کا بتایا؟ جی بالکل یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ ایجنٹس جو کالے ایجنٹس تھے نا جو وہاں پہ افریقنس تھے، انہوں نے جیسے ان پاکستانیوں کو بٹھایا ہے اس چھوٹی کشتی میں، تو ان کو 2-3 دن تو صحیح وہ کہتے ہیں کہ صحیح ہم نے ٹریول کیا ہے. 2-3 دن کے بعد انہوں نے ایک ویران جگہ پہ جا کر کشتی کو روک دیا، جہاں سے کشتی کا کوئی آمد و رفت نہیں تھی، کشتی کا وہاں سے کوئی گزر بسر نہیں ہوتا تھا کسی بھی کشتی کا، تاکہ یہ کسی سے ہیلپ لے سکیں، کوئی ان کو ریسکیو کر سکے. انہوں نے وہاں جا کر ان کو کھڑا کر دیا اور خود وہ جو افریقنز تھے اس میں ان کو دوسری بوٹ میں بٹھا لیا، اور باقی جو ان میں کچھ خواتین بھی تھیں وہاں کی افریقن، ان کو بھی بٹھا لیا، وہ ان کو لے کے وہ چلے گئے. پھر وہ رات کو آئے 12 بجے، رات کو کوئی 11-12 بجے، یعنی کہ رات کے ٹائم وہ آتے تھے اور 4-5 لوگوں کو وہ مارتے تھے جو ہیلدی ہوتے تھے زیادہ. ان کو ایسے مارتے تھے کہ ان کے سر پر ہتھوڑے مارے، ان کو یہ جو پائپس ہوتے ہیں لوہے کے ان کے ساتھ مارا، اور ہنجر تھے ان کے پاس، وہ چاقو مارتے تھے پیٹ میں. پھر جو مر جاتا تھا اس کو وہ ایک کو سمندر میں ڈالتے تھے اور وہ رقص کرتے تھے، بھنگڑے ڈالتے تھے جیسے افریقنز کرتے ہیں. تو اس طرح کر کے انہوں نے ان کو ٹارچر کیا، مارا. پھر جو رہ جاتے تھے پیچھے، جو باقی کے دوسرے لوگ تھے، کیونکہ یہ ایک دن میں انہوں نے یہ نہیں کیا کہ ایک دن میں مار دیے، یہ 8 دن سلسلہ چلتا رہا. ٹوٹل یہ 13 دن سمندر کے اندر رہے ہیں، 8 دن ان کی موت ایسی ہوتی تھی. آپ بتائیے کہ یہ آپ کے خاندان سے ان سے جیکٹس جو ہیں سر، آپ کے خاندان سے صرف یہ حسن صاحب یہ 2 ہی لوگ گئے تھے یا اور بھی لوگ تھے؟ اور یہ بھی بتائیے گا کہ پیسے کتنے لیے تھے ایجنٹس نے ان سے؟ وہ ٹھیک ہے، ہاسپٹل میں ہے، سروائیو کر گیا. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو لمبی زندگی دے، کسی کا بچہ اس دردناک موت کا شکار نہ ہو. یہ ایک ماں باپ کے لیے یہ نام برداشت کرنے والی بات ہے کہ کسی کا بچہ پردیس میں، وہ بھی اتنے 1000 کلومیٹر دور، یعنی کسی کی موت ہو جائے اور اس کے خاندان والے اسی طرح ایسن میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں، دیکھ لیں ایک ہفتے سے بے شک آپ لوگوں کے لیے یہ واقعی بہت تکلیف دہ لمحہ ہے، یہ ہر اس فیملی کے لیے تکلیف دہ لمحہ ہے جن کے پیارے گئے اور پھر وہ اس حادثے کا شکار ہو گئے. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے خاندان سے کیا اور بھی لوگ گئے تھے یا صرف یہی 2 بچے تھے، اور پیسے کتنے دیے تھے؟ یہ 2 ہی نوجوان گئے تھے یہاں سے، ہمارے یہ 2 بیٹے ہیں یہی گئے تھے. ایک لڑکا ہمارے گاؤں کا اور تھا، وہ بھی گیا تھا جو بچ گیا ہے، جس سے ہماری بات ہوئی ہے. یہ دونوں تو ہمارے بیٹے، بس ان کا تو انتقال ہو گیا ہے. اور جو
ایجنٹس کی بات آپ پیسوں کی کر رہے ہیں، وہ پیسے جو ہے نا وہ تو ہر جگہ گجرات میں 40-50 لاکھ ریٹ چل رہا ہے یہاں سے باہر بھیجنے کا. تو لوگوں کے پاس اتنی اویئرنیس نہیں ہے کیونکہ یہ اگر آپ کے پاس پراپر ڈاکومنٹ اور اگر آپ پراپر لیگل طریقے کے ساتھ قانونی طریقے سے جا سکتے ہیں آپ جائیں تو ہو سکتا ہے، لیکن اتنا نہیں ہے. اگر آپ ادھر بھی جائیں تو آپ کو کوئی بندہ پراپر گائیڈ نہیں کرتا. ہر بندہ یہاں رشوت اور یہی ایک چیز ہے کہ پیسے لے لیتا ہے، پھر کام بھی نہیں ہوتا. تو لوگ پھر شارٹ کٹ کا ذریعہ جو ہے نا وہ چوز کرتے ہیں کہ ہم اس راستے سے نکل جائیں تاکہ ہم کسی منزل پر پہنچ کر اپنی مرحومیاں دور کریں، اپنی جو تنگی ہے حالات ہے اپنے چینج. ایسا مجھے یہ بتائیے کہ کیا ایف آئی اے نے آپ سے یا آپ کے اہل خانہ سے کوئی رابطہ کیا ہے، کوئی تفصیلات لی ہیں ایجنٹس کے حوالے سے، کنہوں نے بھیجا، کیسے بھیجا؟ کیونکہ ٹیم بنائی ہے حکومت نے ہمارے پاس، انہوں نے پیپر سائن کروائے ہمارے، اور جو انہوں نے بیان وغیرہ لکھے تھے وہ سب کچھ کر کے گئے ہیں. دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ گئی ہے، ٹیم گئی ہے وہاں پہ، ایک کمیٹی پرائم منسٹر پاکستان نے ایک کمیٹی بٹھائی ہے. آپ خود بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی تحقیق کر رہے ہیں یا وہ وہاں پہ جو گئے ہیں، کیونکہ یہ ان کے بچے نہیں ہیں، یہ ہمارے بچے ہیں. اس درد کی کیفیت کو ہم سمجھ سکتے ہیں. اب ہم کہتے ہیں کہ جو بھی گئے ہیں وہ وہاں پہ ان کو ڈھونڈیں، لیکن جو باہر چلے گئے ہیں وہ وہاں پہ اب کافی پی رہے ہیں یا ان بچوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، یہ تو وہی بہتر جانتے ہیں، کیونکہ جن کے پاس پاور ہے یہ ملک بھی ان کا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. غیر قانونی طریقے سے جاتے ہیں، اتنے سارے پیسے بھی دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں. نمبر آف کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں لیکن پھر بھی یہ سلسلہ رکتا نہیں ہے.